اچھا جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو ریٹائرڈ ملازمین کا کیس ہے نا، وہ 7 اکتوبر کو لگ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں منڈے والے دن. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری اعلان ہے. جو سارے دوستوں کو جن کو نہیں پتہ وہ بتا دیں. تو جو نئے دوست آنا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. ان کو ہم اس میں شامل کر دیں گے. اور یہ 7 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس ارباب کے پاس لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں رابطے کے لیے آپ شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر مجھے ضرور بھیجیں اور اس نمبر پہ بھیجیں. واٹس اپ کریں اس نمبر پہ 0300472572. یہ بہت ضروری ہے. سب کو بتائیں، جن جن دوستوں نے کیس کیے ہوئے نا ان کو بتائیں، کیونکہ عام حالات میں بتانا مشکل ہے تو پھر ہم ویڈیو کے ذریعے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں امید ہے کہ آپ بتائیں گے. اور 7 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم آپ کو خوشخبری سنانے کی امید ہے ہمیں بہت زیادہ. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور اب دیکھیں ویڈیو. لاکھوں کی تعداد میں گفٹ بھیج رہے ہوتے ہیں. سر جی وہ کوئی آپ ویسے تو نہیں نا بھیجتے، کوئی محبت ہوتی ہے تو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا. میں نے تو جناب دیسی مرغیاں تے انڈے تے وچھے تے کٹے تے سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے. اچھا جی، خبر یہ ہے کہ کل پھر انہوں نے تماشا لگانا ہے میاں والی میں، ملتان میں، اور حکومت نے وہاں رینجرز لگا دی ہے کہ جناب جلسہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی ایک ہی دفعہ ان کے اوپر پابندی لگائیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. ابھی ایک اور اہم بات بھی بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے فطرے نے باز نہیں آنا باز. شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں اجلاس ہو رہا ہے نا 15-16 کو. آپ دیکھ لینا 15-16 کو بھی یہ احتجاج کریں گے. اور یہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ آج کل احتجاج کیوں چڑھ گیا ہے؟ مجھے بین الاقوامی طور پہ دوستوں نے، کتنے بڑے بڑے دوستوں نے بتوایا، انٹرنیشنل خبریں ہوتی ہیں نا، کہ سر جی واقعی عمران خان سی پیک کو بند کرنا چاہتا تھا، گوادر کو بند کرنا چاہتا تھا. یہ بالکل ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. جو دشمنوں کا ایجنڈا ہے نا انڈیا کا، اور جو ہمارے دشمن ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اس ایجنڈے کے اوپر یہ عمل کر رہا ہے اور یہ باز نہیں آئے گا. آپ ایک ہی پکا علاج کریں. آج آرڈیننس جاری کروائیں صدر پاکستان سے کہ 4 مہینے کے لیے جناب جلسے جلوسوں پہ پابندی ہے. چلے کروا دیں جی. آپ دفعہ 144 لگاتے ہیں تو 144 کا 188 کا پرچہ کر دیتے ہیں. آپ 144 دنے 88 تو 188 کا پرچہ کر دیتے ہیں. نہیں، وہ غلط بات ہے. آپ ایسے پکڑتے ہیں اور جا کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ اتنے معصوم ہیں، آپ ان کو پھر حلہ شیری دیتے ہیں نا، اور پھر مچھن وٹ دے کے تے جٹ چڑھیا کچہری بلے بھائی بلے آ جاتے ہیں. اس لیے آپ ان کا پکا علاج کریں، کوئی پکا علاج کریں. تو میاں والی ملتان جی انہوں نے پھر جلسے کا پروگرام کیا ہے. سر جی میں آپ کو کیا بتاؤں، یقین کریں اس حکومت کی اتنی کمزوریاں ہیں کہ میں آپ کو 2-3 ویڈیو بتاتا ہوں کہ اگر دوبارہ عمران خان کی حکومت آئی تو وہ اس حکومت کی کمزوری کی وجہ سے آئی گی. اور اس کو روکنے والی صرف مسلم لیگ نون ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. پیپلز پارٹی نے تو آتے ہی پہلے دن ہی عمران خان کو میسج بھیجا تھا کہ وزارت عظمیٰ ہمیں دے دو کہ جو مرضی لینا ہے لے لو، لٹ لو جو لٹنا ہے. تو عمران نے کہا نہیں جی میں بلاول کو وزیر اعظم نہیں دینا چاہتا، تسی جو ہو لینا لے لو، وزیر اعظم ساڈا ہوئے. یہ بات ہوئی تھی. تو یہ تو پہلے ہی تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آنا جانا، کھانا پینا، سارا کچھ سلسلہ چلا ہے. صرف مسلم لیگ نون دیوار بن کے کھڑی ہے اور اس کو دیوار بن کے مزید مضبوط ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ دشمن کی چال کامیاب ہو جائے گی. ابھی جو عدلیہ میں تماشا لگا ہوا ہے، حکومت کر کیا رہی ہے؟ سیاسی محاذ پہ حکومت سوئی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، فیڈرل حکومت جو مرضی کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ جب تک ان کو جڑ سے نہیں نہ اکھاڑیں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اب ادھر اجلاس ہو رہا ہے جی، ملیشیا کا وزیر اعظم آ رہا ہے، شاید ترکی کا بھی آئے،
چین کا آ رہا ہے اور ادھر فسادات ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ باز آ جائیں گے؟ انہوں نے انج نہیں مڑنا۔ وہ کہتے ہیں نا کسی چور کو انہوں نے کھوتی پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے گاؤں میں پھرا رہے تھے، تے او دی ماں وہ چور دے کولوں لنگی تے کہتا ہے کہ انج کوئی انہیں مڑ جانا ہے، یعنی انج کوئی نے باز آ جانا ہے۔ تے ایک اور لطیفہ ہے کہ چور نو وہ پھرا رہے سن کھوتی تے اگوں بیوی اودی رو رہی سی کہ بھی میرے خاوند نو چور بنایا پنڈ والے نے تے اوندا منہ کالا کر کے پھرا رہے نے، 7 پھیرے لانے سن تے 6ویں پھیرے تے وہ کہتا ہے بیوی نو رو نہیں، کوئی گل ایک پھیرا ہو رہ گیا۔ یہ بے شرم لوگ ہیں۔ مثالیں دینے کا مطلب یہ بے شرم فیکٹری سے بن کے آئے ہیں یہ، اور فیکٹری وہی 2014 میں جو لگی تھی نا، وہ فیکٹری دھرنے والی، یہ اس کی پیداوار ہے، سارے اس دھرنے کی پیداوار ہے جڑا 126 دنوں دے وچ دھرنا دیتا گیا سی۔ اور تب بھی میں کہتا ہوں بھائی جو چور ہوتا ہے نا، چور کو ہر دفعہ چھوڑ دیں، اس نے اگلی چوری کرنی ہے، پھر اس نے اگلی چوری کرنی ہے، اس نے باز نہیں آنا، اس کا مستقل حل کرے۔ مستقل حل یہی ہے کہ جلسے جلوسوں پہ پابندی لگائیں۔ آپ بالکل دیکھیں کتنے ملکوں میں پابندی لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ملک بچانا ہے یا جمہوریت کی بات ہم کرتے رہیں؟ بتائیں۔ تو پھر اینڈ دے یہی لوگ مجھے غصے میں فون کرتے ہیں نا کہ سر جی انہوں نے صرف فوج ہی ڈھک سکتی ہے اور کوئی نہیں، دعا کرو ماشاء اللہ لگ جائے۔ یہ اینڈ پہ لوگ تنگ آ کے کہتے ہیں، یا جیسے میں تنگ آ کے کہتا ہوں کہ انہیں تو کوئی ملک نہیں چل رہا، چلو چین نو 50 سال دے ٹھیکے دے دیو، وہ چلا لیں گے، مرن گے کھپن گے، وہ سارا چلا لیں گے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کال فون آ گئی تھی ہانگ کانگ وغیرہ، تو آپ دے دیں ٹھیکے پہ، آپ سے نہیں چل رہا۔ اب فائلر کی آپ نے نئی داستانیں بنائی ہوئی ہیں، 14 اکتوبر جی فائلر اور نان فائلر کے لیے وہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے۔ ہر بندہ مجھے بتائیں 8-10 ہزار دے کے ٹیکس والے وکیل سے فائل کروائے گا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ آپ نے جتنے فارن اکاؤنٹ تھے آپ نے وہ بند کر دی ہیں۔ اور بھائی کوئی مستقل پالیسیاں کرو، اچھیاں پالیسیاں کرو، سارا کچھ کرو۔ آپ اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب ہر بندے کو ریٹرن فائل کرنا آسان ہے، یا تو آسان بنا دینا، موبائل سے ہر کوئی کر لے۔ یا میں نے کہا تھا آپ بجلی کے بلوں میں جیسے غنڈہ گردی سے آپ نے ٹی وی کا ٹیکس لگایا ہوا ہے، مسجدوں کو بھی ٹی وی کا ٹیکس آ رہا ہے، اس کے اوپر اور چارج، ایڈیشنل چارج، سر چارج، فلانا چارج، ٹیکس دے دے کے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ بالکل ایک ہی ٹیکس رکھو، ایف بی آر کی سسٹم بھی بجلی کے بلوں میں رکھو، ایک ہی رکھو۔ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے شہباز شریف بھی نہیں چاہتے کہ عوام کے اوپر کوئی ظلم ہو۔ آئی ایم ایف کہتی ہے انج کرو تو سانو کرنا پہنتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف دے کول انج کر کے کھلوتے نے۔ آئی ایم ایف آج کہہ دے کہ جی 1 مہینے واسطے بجلی بند کر دو، انہوں نے کر دینی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے قرضہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور عدلیہ میں جو تماشا ہوا پڑا ہے نا، آج پھر منصور علی شاہ صاحب نہیں گئے، کمیٹی میں نہیں گئے۔ بتائیں اب کیا کریں؟ جو بندہ نہ آئے اس کو شوکاز نوٹس قاضی صاحب جاری کرو، منیب کو بھی جاری کرو، منصور علی شاہ کو بھی جاری کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی آپ بات نہیں مانیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا، منیب کل بینچ میں نہیں آیا، آج منصور علی شاہ کمیٹی میں نہیں آئے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس طریقے سے ہوگا۔ کاش قاضی فائزی سے کوئی حکومت کی سپورٹ ہوتی تو آج انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کر دیے ہوتے، اور کاش یہ وزیر قانون اور حکومت ہوش کے ناخن لے کے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ کاش یہ سارے تماشے وزیر قانون نہ کرتا تو آج آدھے مسائل ہوتے۔ میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو باقی جناب فتنے کا پکا علاج کرو، اور ادھر بھی علاج کرو، اور جو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، باہر کے مہمان آ رہے ہیں، ان کا بھی علاج کرو۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ادھر اندھے 5 دن سے نا مال روڈ انہوں نے اندھوں نے بند کیا ہوا ہے، جو بلائنڈز ہیں، اندھے میں سوری سختی سے نہیں کہہ رہا، نابینا ایسوسی ایشن جو ہے نا، انہوں نے تو حکومت ان لوگوں سے بھی نہیں نپٹ سکتی کہ آ کے مذاکرات کرے، ان کے حال پوچھے، اور یہ ان کو کہے جی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ۔ ادھر
5 دن سے یہ والا سلسلہ چل رہا ہے، پچھلی جمعرات سے۔ تو حکومت کہتی ہے آپ جی مک جان، عوام جتنے مرضی ذلیل و خوار ہو جائے۔